السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی انجم۔ ماہ سیام کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کا آج دوسرا سلسلہ پروگرام ہے ماہ رحمت، اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اور عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں پہ تک۔ ہمارے تمام مہمان آ چکے ہیں، اور تمام سامعین سے سب سے پہلے معذرت چاہوں گا، انٹرنیٹ کی خرابی کے باعث ہم آپ سے براہ راست مخاطب ہو نہیں پائے۔ 4:30 بجے جو ہمارا ٹائم تھا اس سے ہم تھوڑے سے ڈیلے ہو چکے ہیں، اور ہمارے اگر اسپانسرس کی بات کریں، آفیشیل اسپانسرس کی بات کریں، تو کراکرم ریزیڈینشیا اور سنگم شادی ہال آج ہمارے مین اسپانسرز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کو اسپانسرس کی ہم بات کریں تو شاہی دیوان آج ہمارے کو اسپانسرس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے اسپانسرس کی تعداد بڑی لمبی ہے۔ منظور امین بیچ میں اسپانسرس کے تعارف کے ساتھ پروگرام کے بیچ میں شامل ہوں گے۔ تلاوت کلام الہی سے آغاز کریں گے اس خوبصورت نشست کا، اس کے بعد مہمانوں کا تعارف آپ سے کرائیں گے، کیونکہ مہمانوں کو آپ نے میرے عقب میں دیکھ لیا ہے، سارے نامی گرامی مہمان ہیں۔ آج صرف ایک مہمان کا اضافہ، بلکہ دو مہمانوں کا آج اضافہ ہوا ہے۔ سید نیر عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر شناخواہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ علامہ ڈاکٹر صابر حسین وزیری صاحب کراکرم، معذرت چاہوں گا، بلتستان یونیورسٹی شعبہ ایجوکیشن کے آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں۔ کاچو زین مکپون صاحب سے میں گزارش کروں گا تلاوت کلام الہی سے اس نشست کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ۔ پہلے ماہ خورشید کو تسخیر کروں میں، پھر اس میں محمد کہیں تحریر کروں میں، اور میرا اور رمضان جی بہت شکریہ، ہم معذرت خواہ ہیں، فنی خرابی کے باعث تھوڑی دیر کے لیے ہماری نشریات جو ہیں منقطع ہو گئی تھیں۔ دوبارہ سے مہمانوں کا تعارف کیے دیتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علامہ ڈاکٹر صابر حسین وزیری صاحب، اور اس کے ساتھ موجود ہیں علامہ شیخ فخر الدین علامہ شیخ حسین فخر الدین صاحب، اور اس کے علاوہ نعت خوانوں کی اگر ہم بات کریں تو ونس اگین معظم علی مرزا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے کو ہوسٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم صاحب گزشتہ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے، اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خواجہ علی کاظم صاحب، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت دی گزشتہ پروگرام کی بدولت، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید سراج رضوی صاحب، زین علی مکپون صاحب، اور سب سے بڑھ کر آج ہمارے استاد اور ثنا خان جناب سید نیر عباس صاحب بھی موجود ہیں۔ یقیناً ان سب کی موجودگی ہو اور زیادہ گفتگو بنتی نہیں ہے، ہم سید سراج صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور بیچ میں آج معظم صاحب بھی ہمارے ساتھ کمپیئرنگ کریں گے، اور سائمہ حلیم صاحبہ بھی آج ہماری کو اینکر کے طور پر یہاں پر موجود ہیں۔ سراج صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، سراج صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔
بر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے وہ چراغ محبت جو روزے ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا. وہ چراغ محبت جو روزے ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا. نور سے اس کے آخر جہاں کا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا. سب سے پہلے وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کشا ہت بھی مشہود بھی. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کشا ہت بھی مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر و محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. سب سے پہلے بر محمد والے محمد صلوات. ماشاءاللہ بہت خوب آغا صاحب، بہت خوبصورت آواز. اور سائمہ، ذرا آپ بھی پارٹیسپینٹ کی طرف بڑھیں. اور معظم علی مرزا صاحب ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ ہیں، گزشتہ پروگرام میں بھی آپ شامل تھے، ان کی طرف ذرا بڑھیں، ان سے ذرا گپ شپ بھی کریں، ان کلام بھی ان سے سنیں. السلام علیکم معظم صاحب. وعلیکم السلام. آپ نے ماشاءاللہ ماہ سیام کی کافی نعت وغیرہ پڑھی ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک سنا دیں ہمیں. جی انشاءاللہ ان میں سے نہیں، بلکہ میں ایک کلام ایسا ہے کہ جو میں نے سب سے پہلے میں نے ریکارڈنگ کی تھی تقریباً 2016 یا 14 میں، یاد نہیں ہے مجھے. تو وہ میری پہلی ریکارڈنگ تھی ہادی ٹی وی پہ، تو وہ میں انشاءاللہ حمد ہے وہ سناؤں گا انشاءاللہ. بر محمد والے محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں. یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت. تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت.
تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز، بہت زبردست پڑھا آپ نے۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے کب سے شروع کیا تھا، مطلب کس عمر سے آپ نے اسٹارٹ لیا ہے؟ یہ پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا میں نے تقریباً 7 یا 6 سال سے۔ تو پہلے اسٹارٹنگ میں نے کی اسکول سے، اسمبلیز میں پڑھتا تھا، اس کے بعد دھیرے دھیرے ریکارڈنگس کرنے لگا اور محفل کرنے لگا۔ گھر میں سب سے زیادہ کس نے سپورٹ کیا آپ کو؟ گھر میں سبھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بابا نے سپورٹ کیا ہے، کیونکہ وہیں لے کے جاتے تھے ہر جگہ، ریکارڈنگس پہ بھی وہیں لے کے جاتے تھے، جی انہوں نے سپورٹ کیا سب سے زیادہ۔ آپ کی فیملی میں اور بھی ہیں نعت خواں، نوحہ خواں وغیرہ کوئی؟ جی نعت خواں پڑھنے والے تو نہیں ہے، لیکن بابا پڑھتے تھے، بہت پہلے پڑھتے تھے، تو شاید اور میرے ماموں وغیرہ ہیں وہ بھی کافی پڑھتے تھے، نانا اور میری اماں جو ہیں ماما، وہ ان کی آواز بھی کافی اچھی۔ ماشاء اللہ، پھر ورثے میں آپ کو ملی ہے، زبردست۔ جی بہت شکریہ سائمہ۔ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں محمد علی انجم حاضر خدمت ہے۔ اسپانسرز کا تذکرہ لازمی طور پر کرنا بنتا ہے، چونکہ اسپانسرز کے بنا اس پروگرام کا انعقاد یقیناً ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارے جو مین اسپانسرز ہیں، کراکرم ریزیڈینشیا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے پرونونس کرنا۔ پنڈی اسلام آباد میں جائیداد کی خرید و فروخت کے حوالے سے جو باعتماد ادارہ ہے، اس میں کراکرم ریزیڈینشیا جو ہے سر فہرست ہے۔ آپ پنڈی اسلام آباد میں کوئی جائیداد لینا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں، اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، تو ان کی خدمات آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ دن بعد یہاں پر سکردو میں لکی ڈرا منعقد ہونے جا رہا ہے کراکرم ریزیڈینشیا کے زیر اہتمام، جس میں کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوں گے اور خوش نصیب افراد کو موٹر سائیکل اور مختلف نقد انعامات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج جو ہمارے اسپانسرز ہیں، سنگم شادی ہال مین اسپانسر ہمارا آج کا، ڈائننگ پارٹنر ہے، اور بدنصیبی سے ہم وہاں یہ پروگرام وہاں پر کر نہیں پائے، چونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کی خرابی کا مسئلہ ہمیں درپیش آیا۔ اس وقت ہم موجود ہیں شاہی دربار میں، اور شاہی دربار مستقبل قریب میں ہمارے یقیناً پارٹنرز بنیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے دوست علی نوری صاحب ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آج بھی ان کا تعاون ہمیں حاصل ہے۔ اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا سمٹ ہوٹل کا، جو ہمارے اپ کمنگ پارٹنرز ہیں، اور اگر ہمارے پریویس پارٹنرز کی بات کریں تو شاہی دیوان ہمارا مین پارٹنر تھا، جو ہمارے پہلا پروگرام وہاں پر ہوا، اور آپ نے اسے بے حد پسند فرمایا۔ یقیناً آج ثنا خوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور سوالات بھی بہت زیادہ ہیں، وقت بھی بہت کم ہے۔ قبلہ شیخ صاحبان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے چونکہ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر صابر وزیری صاحب، آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اسلامی بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، اور ساتھ ساتھ مروجہ علوم میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، تبھی آپ اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ ڈاکٹر صابر وزیری صاحب، آپ سے بہت سارے سوالات میرے پاس آپ کے لیے تھے، لیکن میں ایک سوال آپ کے لیے خصوص طور پر لکھ کے لایا ہوں۔ شعبان کے آخری خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے حوالے سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کو ذرا بیان کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ رمضان کی اہمیت ذرا واضح کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے اس پروگرام کو منعقد کرنے والے تمام سپانسرز جنہوں نے سپانسر کیا اس پروگرام کو سیلیبریٹ کرنے میں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ انہوں نے اس ماہ رمضان میں ایک روحانی ایک اسپریچول پروگرام یہاں پہ رکھا۔ بہت عمدہ سوال آپ نے اگرچہ لکھ کے لایا ہے۔ اس کے حوالے سے تو اگرچہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں گفتگو ہونی چاہیے تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے کون سے ایسے جملے تھے جو کہ اس ماہ رمضان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یقیناً اگر قرآن کی روشنی سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزہ فرض کر دیا، تم پر یہ روزہ لکھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ لیکن اگر ہم خطبہ شعبانیہ کی طرف جاتے ہیں تو خطبہ شعبانیہ میں پاک پیغمبر نے روح رمضان بیان فرمایا ہے کہ اس رمضان کی کیا فضیلت ہے، اللہ نے اسے کون سی عظمتوں سے نوازا ہے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ اے لوگو، قرآن کی آیت میں تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیکن کائنات کے رسول نے اس پیغام کو یونیورسل بنا کے پوری دنیا میں عالم انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا کہ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ اے لوگو، آپ کی طرح اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں آپ کو اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ اور جس پیغام سے کائنات کے رسول نے جملے ارشاد فرمائے، قد اقبل شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ ماہ رمضان دنیا میں کوئی بھی انسان اگر کسی کے پاس آتا ہے تو کچھ نہ کچھ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، لیکن کائنات کے رسول نے فرمایا یہ ماہ رمضان آپ کے لیے 3 طرح کے تحفے لے کے آیا ہے۔ بالبرکتی، یہ ماہ رمضان آپ کے لیے برکتوں کا تحفہ لے کے آیا ہے۔ والرحمہ، اور یہ ماہ رمضان آپ کے لیے رحمت کا تحفہ لے کے آیا ہے۔ والمغفرہ، اور یہ ماہ رمضان آپ کے لیے مغفرت کا تحفہ لے کے آیا ہے۔ انسان کائنات میں ان 3 سعادتوں کو ہی چاہتا ہے، یا تو وہ رحمت کے سائے میں رہے، یا تو وہ برکتیں سمیٹ لے۔ یہ 3 خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی، یا وہ رحمت کے سائے میں رہے، یا وہ برکتیں سمیٹ لے، یا تو اس کا انجام مغفرت کے ساتھ ہو۔ کائنات کے رسول نے یہ 3 عظیم تحفے ماہ رمضان سے منسوب کر کے فرمایا، بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ پھر کائنات کے رسول نے جو عظیم جملہ ارشاد فرمایا، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس ماہ رمضان میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ کا مہمان بنایا گیا ہے، اللہ نے اپنی طرف دعوت دی ہے۔ وجعلتم من اہل کرامت اللہ، اور اس سے بڑا جملہ یہ کہ صرف اللہ نے آپ کو اپنا مہمان نہیں بنایا، وجعلتم من اہل کرامت اللہ، اللہ نے آپ کو اہل کرامت اور صاحب عزت بنا کے اپنا مہمان بنایا ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے، میں اس سے پورے خطبے کو تفصیل سے بیان تو نہیں کر سکتا، اس کے بعد کا جملہ، نومکم فیہ عبادہ، اس ماہ رمضان میں آپ کی نیند عبادت ہے۔ کائنات میں 2 ہی نیندیں عبادت رہی ہے، یا تو علی نے بستر رسول میں سو کے مرضی خدا خرید لی اور اپنی نیند کو عبادت قرار دیا، یا تو روزدار اپنے بستر میں نیند میں رہتا ہے لیکن وہ عبادت میں رہتا ہے۔ وہاں پہ علی نے مرضی خدا خرید لی، یہاں پر صائم روزے کی حالت میں سو کے عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، اس ماہ رمضان کی عظمت تو اس سے زیادہ کیسے اجاگر ہو سکتی ہے۔ فرمایا کائنات کے رسول نے کہ اس ماہ رمضان میں آپ کی نیند عبادت ہے۔ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، میں جتنے بھی صائمین ہیں جو روزہ دار ہیں، کوئی بھی روزہ دار صبح ہے صادق یا کاذب سے لے کر شام تک کتنی دفعہ اس نے بریتھنگ کی، سانس لی، اس کو وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ کائنات کے رسول نے فرمایا نومکم فیہ عبادہ، آپ کی نیند عبادت ہے، وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اور آپ کا سانس لینا یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ اس سے اگلا جملہ جو اس سے بھی بڑا اونچا جملہ ہے، اس سے بھی بڑا قیمتی جملہ ہے، کائنات کے رسول نے فرمایا صرف آپ کی سانسیں لینا عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا تم نماز پڑھو میں قبول کروں گا،
तुम कोई भी ऐसे अमाल करो मैं कबूल करूंगा, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर तमाम अमाल की जमानत दी है। अमालुकुम फीही मकबूल, अल्लाह ताला आपके तमाम अमाल को कबूल करेगा। व दुआउकुम फीही मुस्तजाब, और अल्लाह ताला आपकी तमाम तर दुआओं को मुस्तजाब फरमाएगा। रोज़े की फजीलत के हवाले से आपने इस सवाल के ज़िम्न में सवाल किया था, तो मैं आखिर में सिर्फ रमज़ान की फजीलत के हवाले से ये जुमला कह के आपकी ज़हमतों को तमाम करूँगा। ये वाहिद इबादत है। अल्लाह ने, जैसे मैंने दुआ के हवाले से आपके सामने कुछ गुजारिशात की, कि अल्लाह ताला ने किसी भी अमल की ज़मानत नहीं दी है कि ये अमल मेरे लिए है, खालिस मेरे लिए है, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ रोज़े के लिए कहा, अस्सौम ली व अना उज्जा भी, ये रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है, मैं ही इसकी जजा दूंगा। तो ये वो अजीम महीना है जिसमें हमें बरकतें, रहमतें और मगफिरतें समेटने की अल्लाह ताला हमें आप सबको तौफीक दे। तो अगले सवाल के लिए मैं आपको मौका देता हूँ। बहुत शुक्रिया अल्लामा डॉक्टर साबिर हुसैन वज़ीरी साहब, रमज़ान की अहमियत के हवाले से अपने फसाहत व बलागत से भरपूर गुफ्तगू फरमा रहे थे। यकीनन स्पॉन्सर्स का एक बार फिर तज़किरा करूँगा, कराक्रम रेजिडेंशिया और संगम शादी हाल आज हमारे मेन पार्टनर्स हैं। इसके अलावा अगर दीगर पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो होटल समिट और शाही दरबार और शाही दीवान भी हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है। और साथ साथ हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, मेन स्पॉन्सर्स कराक्रम रेजिडेंशिया, उनका पैगाम है आपके लिए, अगर आप हज और उम्रा की सादत हासिल करना चाहें तो अनकरीब लकी ड्रॉ का सिस्टम जो है शुरू कर रहे हैं हमारे कराक्रम रेजिडेंशिया के दोस्त। आप उस लकी ड्रॉ में लाजमी तौर पर हिस्सा लें। 3 खुश नसीबों को उम्रा के टिकट्स दिए जाएंगे। शायद मैं गलत कह गया हूँ मंजूर, 3 को, अच्छा 3 लाख कैश और उम्रे के टिकट्स भी इसमें शामिल होंगे। और यकीनन हम सब भी और आप सब भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और साथ साथ इस वक्त फेसबुक पेज पर आपको वोटिंग भी होती हुई दिखाई दे रही होगी। जो 3 हमारे सेलेक्टेड नात खान हैं आखिरी, जिनकी आज सहरी तक वोटिंग जारी रहेगी और खुश नसीब का आज रात को गालिबन कल दिन को खुश नसीब नात खां का ऐलान किया जाएगा जो पहली पोजीशन हासिल करेगा। आपके वोट्स भी यकीनन बड़े अहम हैं। बढ़ते हैं आगे और आज हमारे पास वक्त बहुत कम है और हम अपने शेड्यूल से थोड़े से हट चुके हैं, इसलिए शायद मौका दोस्तों को कम मिले। शेख साहिबान को आज मैं कम मौका दूंगा क्योंकि ज़ाकिरीन की तरफ बहुत ज़्यादा है। आपको भी जहमत वक्तन फ़वक्तन दूंगा, लेकिन चूँकि टाइम बहुत आ चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, यकीनन इनके साथ खड़े होना मैं अपने लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ। जनाब नैयर अब्बास साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। रब ताला ने इनकी आवाज़ में तासीर रखी है और कलाम का इंतखाब भी बहुत खूब करते हैं। मुझ समेत बहुत सारे सनाफ़ा इनको अपना उस्ताद भी गर्दानते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं रमज़ान मुबारक के दौरान। आपने मुख्तसर से नोटिस पर हमें टाइम दिया। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया स्कर्दू टीवी ने शेख ज़ाकिर साहब, डॉक्टर वज़ीरी साहब की सरबराही में जो हमारे सनाफ़ा हैं, इस सिलसिले को कैसे देखते हैं बतौर सनाफ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्कर्दू टीवी की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बंदे हक़ीर को इस काबिल समझा। महमूद अली भाई, ये नहायत ही खुशाइन एक कदम है। बल्तिस्तान में जैसे कि हम तमाम जानते हैं, पढ़ने वाले, अच्छे पढ़ने वाले और अच्छी आवाज़ों की कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो प्लेटफॉर्म की हमेशा से कमी रही है। तो स्कर्दू टीवी गाहे बगाहे इस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है और मैं आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार भी अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। ये नहायत ही खुशाइन और अच्छा किरदार है। कोई नातिया कलाम भी इनायत कीजिएगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मेरी तमाम नातें आप सुनते रहते हैं। मैं नई नात के चंद अशार पेश करना चाहूँगा। रखे माबूद ने बख्शिश के बहाने कितने, रखे माबूद ने बख्शिश के बहाने कितने, रखे माबूद ने बख्शिश के
بہانے کتنے، نعت لے جائے گی نعت لے جائے گی جنت میں نہ جانے کتنے رکھے معبود نے۔ آپ جھولے میں ہیں جبریل، ذرا گن کے بتا، آپ جھولے میں ہیں جبریل، ذرا گن کے بتا، پائے تھی کتنے پائے تھی کتنے پیمبر ہیں سرہانے کتنے رکھے معبود نے۔ جھاڑ دیں سید لولاک تو پا جائیں وجود، جھاڑ دیں سید لولاک تو پا جائیں وجود، گرد لینے پیمبر سے زمانے کتنے رکھے معبود نے۔ اور بطور خاص ذیشان بھائی ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ تو بس گنبد خضرا کے ستون جانتے ہیں، یہ تو بس گنبد خضرا کے ستون جانتے ہیں، دیپ آ کے دیپ آ کے جلائے ہیں ہوا نے کتنے رکھے معبود نے، بخشش کے بہانے کتنے رکھے معبود نے۔ صلوات۔ سبحان اللہ استاد، بہت خوب۔ جناب رحیر عباس صاحب جب کلام پڑھیں تو یقیناً ماحول بہت روحانی ہو جاتا ہے، اور اسی روحانی ماحول کو لے کر میں آگے قبلہ شیخ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ قبلہ شیخ صاحب، ماہ سیام کو برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، لیکن ماہ سیام کے آتے ہی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کچھ لوگ۔ رمضان کا اصل فلسفہ کیا ہے، اور رمضان میں ان چیزوں کی کتنی مخالفت کی گئی ہے، اور اس فعل کے مرتکب افراد کی سزا کیا ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خالق لم یزل ولا یزال نے اس ماہ مبارک کو، ماہ سیام کو برکتوں کا، رحمتوں کا اور بخششوں کا مہینہ بنایا، تو لہٰذا ہمیں تمام لوگوں کو انہی برکتوں کو بانٹنا چاہیے تاکہ ہر آدمی اس کی برکت سے فیضیاب ہو سکے۔ لیکن بدبختی اور بدقسمتی یہی ہے کہ لوگ اسی مہینے میں اس کو کمانے کا ایک ذریعہ سمجھا ہے، اور باقی مہینوں کے نسبت سے اس مہینے میں ذخیرہ اندوزی بھی بہت کرتے ہیں، اور اس ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے بہت سے غریب اور نادار اور مفلس لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے ساتھ برابری آ کے جو افطاری کرنا چاہے یا سحری کرنا چاہے یا کچھ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے جن کی استطاعت میں ہے وہ لے سکتے ہیں، باقی جن کی استطاعت میں نہیں ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان کو بنایا ہی اس لیے تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی بات کیا، مولا کہ ماہ مبارک رمضان کو لوگوں پر فرض کیوں کیا ہے؟ کہ فرض اس لیے کیا ہے تاکہ غریب اور امیر دونوں ایک لحاظ سے برابری میں آ جائے، کیونکہ امیر لوگ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے خرید سکتے ہیں، جو چاہے لے سکتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی ہے جو اس کو
ले नहीं सकता है, वो उसकी बसात और औकात इतनी नहीं है कि उन चीज़ों को ले सकें। तो लिहाजा माह मुबारक रमज़ान में हमें चाहिए तो वो किसी तरीके से चीज़ों को कम करके उनको भी इन्हें की इनायत करें ताकि वो उसी हिसाब से ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन बदबख्ती से मुसलमान क्या करते हैं, माह मुबारक रमज़ान आते ही उसी में एक कमाने का ज़रिया किया है। खुदावंद आलम ने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने में कि अगर कोई शख्स दुनिया में अपने माल को ज़ख़ीरा करके सीनत सीनत करके जमा रखते हैं और उनको खर्च नहीं करते और उनको बना के रखते हैं, खुदावंद आलम सूरह आराफ में भी बयान किया है और सूरह हज में भी है कि अगर ऐसा कुछ करेगा तो खुदावंद आलम उनको क़यामत के दिन उन्हीं चीज़ों को यानी कि तपाया जाएगा आग में, तपाने के बाद उन्हीं के चेहरे और पुश्तों पर उनको दागे जाएंगे और कहे ये वो मज़ा यानी कि अजाब का मज़ा चखो जिसको खुदावंद आलम ने तुझे माल दुनिया में जमा करने की सूरत में तुझे दिया है। तो लिहाजा सबसे सख्त तरीन अजाब उनको मिलेगा जो माह मुबारक रमज़ान में उनको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके अपने पास जमा करके रखते हैं। तो लिहाजा हमें तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि जितना हो सके मोमिनीन के लिए सहूलियत अता करें कि खुदावंद आलम ने माह मुबारक रमज़ान को उन सब के लिए आसानी बनाने के लिए और पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह कि आपने इस माह मुबारक को यानी कि लोगों पर फ़र्ज़ करने का क्या मकसद है? तो मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर जो शहवतें हैं वो कम हो जाएं और मस्तियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए और सिर्फ राह खुदा की तरफ वो गामजन हो सके। और मौला मुत्तक़ीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि मौला लोगों पर रोज़े को क्यों फ़र्ज़ किया है? तो लोगों पर रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि इब्तिला लिल इखलास, ताकि वो उनके अंदर जो इखलास है उसको परखने के लिए। आज अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है तो वो बंदा खुदा से मुखलिस नहीं है। मौला मुत्तक़ीन की इस कौल से हमें साबित होता है कि इब्तिला लिल इखलास यानी कि लोगों के इखलास को परखने के लिए किस हद तक अपने मोमिन बंदों के लिए वो यानी कि सहूलियत अता करता है। खुदा ने कहा अगर तुम में से कोई शख्स मुझको खुश करना चाहे तो मेरे लिए किसी किस्म की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत अगर है तो तुम्हारे दरमियान में जितने भी बंदे हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करो, मैं तुझे खुश रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम बदबख्ती से क्या करते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए हर आदमी नमाज और रोज़े तो रख लेते हैं, लेकिन खुदा के बंदे को खुश करने के लिए हम कुछ यहाँ पर तैयारियाँ नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि खालिक लम यज़ल वला यज़ाल के हुक्म को मानते हुए जितने भी गरीब और गुरबा है इसी महीने में उनका ख्याल रखा जाए। अगर कोई शख्स किसी को एक कपड़ा भी पहनाए, एक कपड़ा अगर पहना दिया जाए तो खालिक लम यज़ल ने कहा यानी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी ने किसी को कपड़ा पहना दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 10 औलादों को ज़बा होने से बचाने का खुदा सवाब अदा करता है। तो लिहाजा हमें उनके हिसाब से जितने भी जो दुकानदार हैं उनके लिए, अगर कोई शख्स किसी को खाना खिलाए, खाना खिलाने का सवाब क्या है? तो कहा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने किसी अपने सहाबी से कहा, ए सुदेर, क्या तुम हर दिन किसी गुलाम को आज़ाद नहीं करते? क्यों नहीं करते तुम? कहा मौला मैं कैसे आज़ाद करूं, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं किसी को आज़ाद नहीं कर सकता, मैं किसी गुलाम को खरीद नहीं सकता। तो कहा सिर्फ हाँ एक काम है कि एक दिन हर शख्स कोई किसी को खाना खिलाए तो एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब खुदा ने हमें रखा है। लेकिन इस माह मुबारक रमज़ान में हमने क्या किया जी, यानी कि उसके लिए महंगाई करके लोगों के लिए हमने जीना तंग कर दिया। तो परवरदिगार हम समय को इस माह मुबारक को समझने के बाद परवरदिगार गरीबों पर रहम करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया क़िबला शेख ज़ाकिरुद्दीन साहब ज़ख़ीरा अंदाज़ी के हवाले से और माह सियाम के दौरान जो लोग महंगाई करते हैं उस हवाले से इस्लामी अहकामात की रोशनी में गुफ्तगू फरमा रहे थे। नातिया मुकाबला भी इस वक्त स्कर्दू टीवी के पेज पर जारी है और कामरान अज़ादार साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं 655 वोट्स के साथ और मुसीब निसार साहब 599 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर और सकीना मरियम 434 वोट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। आप अभी वोटिंग कर सकते हैं। आज सहरी के टाइम तक आपके पास टाइम है, अब अपने पसंदीदा नात ख़्वान को वोट कर सकते हैं। आज सहरी के वक्त इन तीनों का टाइम ख़त्म हो जाएगा और नया पोस्टर लगेगा मुकाबले का और आप भी इस मुकाबले का हिस्सा बन सकते हैं। स्कर्दू टीवी का व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ऑफिशियल नंबर, आप स्कर्दू टीवी के पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको व्हाट्सअप वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा स्कर्दू टीवी के व्हाट्सअप नंबर पर आएंगे। और साथ साथ एक बार फिर अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ूँगा। कराक्रम रेजिडेंशिया, संगम शादी हाल, होटल समिट, शाही दीवान और शाही दरबार। साइमा की तरफ बढ़ते हैं। जी साइमा। शुक्रिया अंजुम भाई।
ثناخوانی کی دنیا میں ننھے ثناخواں سید سراج موسوی ایک ابھرتا ہوا ٹیلنٹ ہے. ان کی خوبصورت آواز مدھم لہجہ. پہلے ہم ان سے کلام سنیں گے، پھر ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی آپ کا کلام سنیں. بر محمد والے محمد. پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، چوم کر کے ہے رہی ہے یہ باد صبا، ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. بر محمد والے محمد صلوات. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست پڑھا، عمدہ پڑھا. آپ کو گائیڈ کون کرتا ہے؟ زیادہ تر گائیڈ کرتا ہے. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ شکریہ. اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں منظور امین صاحب کی طرف. جی تو ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن اسکردو ٹی وی کی ماہ رحمت کے حوالے سے، اور انتہائی خوبصورت سیٹ اس وقت آپ شاہی دربار میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اوورال بات کریں اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں جن لوگوں کا خصوصی ذکر کرنا چاہیں گے، ان میں قراقرم ریزیڈینشیا، راولپنڈی، اسلام آباد اور گلگت بلتستان کے علاوہ ملک کے کسی بھی حصے میں اگر آپ جائیداد کی خرید و فروخت اور پروفیٹیبل انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو اس کے لیے قراقرم ریزیڈینشیا بہترین بااعتماد اور قابل بھروسہ ادارہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ قراقرم ریزیڈینشیا 28 مئی کو ایک لکی ڈرا انعقاد کر رہا ہے جو کہ اسکردو میں منعقد ہوگی. اور اس لکی ڈرا کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں جو بھی پارٹیسپینٹ شامل ہوں گے 500 روپے کے ٹکٹ کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور اس سے جو بھی خوش قسمت ہوں گے ان میں 3 لاکھ کیش پرائز ملے گا اور نقد کیش ملے گا آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ عمرہ کی لیے ٹکٹ آپ کو ملیں گی. تو اس طرح کے بے شمار موٹر سائیکل، اینڈرائڈ فونز اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے سرپرائزز آپ کو ملیں گے. اور اگر ہم ڈائننگ پارٹنر کی بات کریں آج تو ہمارے جو ہے شاہی دربار میں اس وقت سیٹ چل رہا ہے، جبکہ ہماری جو ڈائننگ پارٹنرز ہوں گے وہ سنگم شادی ہال اور اس کے ساتھ ساتھ شاہی دیوان ہمارے مین سپانسرز ہیں، اور ہوٹل سمٹ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں اس لائیو ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے. نعت خوانوں کی ایک کثیر تعداد ہمارے ساتھ موجود ہے. اور اب فی الحال ہم بڑھیں گے جناب مسلم کی جانب، اور ابھرتا ہوا نام ہے، اور جس طرح انجم پچھلے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ چھوٹے استاد ہیں، اور ان کی طرف ہم بڑھیں گے. مسلم، کون سی نعت ہمیں آج سنا رہے ہیں، یا کوئی کلام جو آپ سنا رہے ہیں تو آج کس ٹرانسمیشن کے اعتبار سے آپ سنانے والے ہیں؟ جی کلام تو شہزاد مہندی بھائی کے اور کمپوزنگ جناب سعید نیر عباس کے میں سنانا چاہتا ہوں. پہ فدا ہے دنیا ساری، سارے خاص و عام محمد تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری،
سارے خاص و عام محمد تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری، سارے خاص و عام محمد دنیا کی تخلیق سے پہلے عرش بری پر رب کے علاوہ، دنیا کی تخلیق سے پہلے عرش بری پر رب کے علاوہ ایک ہستی رہتی تھی اکیلی، ایک ہستی رہتی تھی اکیلی، اور اس کا تھا نام محمد، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی۔ ہجرت کی شب مولا علی نے دشمن کو مایوس کیا تھا، ہجرت کی شب مولا علی نے دشمن کو مایوس کیا تھا، لگتا تھا اس شب بستر پر، لگتا تھا اس شب بستر پر کرتے ہیں آرام محمد، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی تجھ پہ فدا ہے دنیا ساری، سارے خاص و عام محمد۔ سبحان اللہ۔ اور محمد مسلم انتہائی پختگی کے ساتھ یقیناً نیئر بھائی یہاں پر موجود ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں جس پختگی کے ساتھ یہ کلام سنا رہے ہیں اور جس خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یقیناً قابل داد ہے اور قابل تحسین ہے، اور خدا ان کی آواز میں مزید وسعت دے اور مزید پختگی ان کے کلام میں عطا کرے، اور یقیناً تاثیر ان کی آواز میں ہے، مزید نکھارنے کی اور نکھرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اسکردو ٹی وی ہر سطح پر ان کی سرپرستی اور ان کی رہنمائی کے لیے تیار ہے۔ اور آج کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے رمضان کی، ہم نے دوسری ٹرانسمیشن جو ہم لائیو کر رہے ہیں، خصوصی طور پر نعتیہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو کر رہے ہیں، اور آج کی اس تقریب میں اور اس کی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک اور نئے نعت خواں کا اضافہ ہوا ہے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ نئے نعت خواں بھی ساتھ رہیں۔ ہمارے ساتھ خواجہ علی کاظم موجود ہیں، اور مسلم، اس کے ساتھ معظم، اور یہاں پر سعید سراج موسوی کو آپ نے سنا۔ ایک اور نعت خواں کا اضافہ ہوا ہے ٹیم میں، اور آج کے اس سیٹ پر موجود ہیں سید در عدن رضوی۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ اچھا در عدن، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی پڑھنا۔ کہاں پڑھتے ہیں اور کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ میں دا ایجوکیٹر اسکول میں پڑھتا ہوں، اور میں 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، 6 کلاس کے اسٹوڈنٹ، نعت خوانی باقاعدہ طور پر آپ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے کافی پراثر آواز ہے۔ کب سے کر رہے ہیں؟ میں 2 سالوں سے کر رہا ہوں۔ اچھا، اور آپ کا کوئی استاد ہے باقاعدہ طور پر، آپ نے کسی سے سیکھا یا یہ خدا داد ہے؟ جی، کس سے سیکھی؟ بھائی نیئر عباس۔ اچھا، نیئر بھائی کے کافی شاگرد ارد گرد بیٹھے ہوئے، یقیناً ان کی خوش قسمتی ہے کہ نیئر عباس جیسے استاد آپ کو ملے ہیں۔ کوئی کلام سنانے والے ہیں؟ کون سا سنا رہے ہیں؟ پرواز سخن۔ پرواز سخن پر ہو جو احسان محمد، پرواز سخن پر ہو جو احسان محمد، میرا پہ لکھوں میں تیری شان محمد، ہر حسن کے منظر میں تیری ذات نہاد تھی، ہر حسن کے منظر میں
तेरी ज़ात निहात थी जब जब भी पढ़ा सूरे रहमान मोहम्मद परवाज़े सुखन पर हो जो एहसान मोहम्मद सलवात। माशाल्लाह। और एक दफ़ा फिर आपको स्पॉन्सर की जानिब लेके चलेंगे और उसके बाद साइमा को हम हैंड ओवर करेंगे माइक, और सेट उनके हवाले होगा और इस प्रोग्राम को मज़ीद प्रोसीड वो करेंगी। कराक्रम रेजिडेंशिया जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त और रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान में बाएतमाद इदारा है, और इसका आप बाएतमाद तरीक़े से आप ज़मीनों की ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से काम कर सकते हैं। और इनकी एक खुसूसी इनफरादियत यह है कि खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन को ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्कर्दू टीवी के साथ कोलैबोरेशन में लकी ड्रॉ का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ खुशकिस्मतों को मुख्तलिफ़ किस्म के इनामात मिलेंगे, जिसमें 3 लाख कैश प्राइज़, उसके साथ ज़ियारत के टिकट और मोटर बाइक, एंड्रॉयड फ़ोन, और इसके अलावा बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। उसके साथ डाइनिंग पार्टनर आज की इस लाइव ट्रांसमिशन के संगम शादी हॉल, और सेट इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो शाही दरबार का, और उसके अलावा हमारे मेन स्पॉन्सर्स में समिट होटल और शाही दीवान हमारे साथ है। बढ़ते हैं साइमा की जानिब, और वो ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगी और इनके हैंड ओवर करते हैं, और ये किस नाख्वा से क्या सवाल पूछने वाली इनके जानिब बढ़ते हैं। जी साइमा, ओवर टू यू। शुक्रिया। इनसे क्वेश्चन अली काज़िम से। माशाल्लाह, खूबसूरत आवाज़, घुंघराले बाल, चेहरे पे मुस्कुराहट। अली काज़िम, इन्होंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो कलाम सुनाया वो बेहद पसंद किया गया, और उसके तसर्रुफ़ से इनको और निजी चैनल से इनवाइट कर रही हैं, मदऊ कर रही हैं। अभी हम इनसे कलाम सुनना चाहेंगे। बावाज़ बुलंदतर सलवात। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगह है कि मदीने की फ़ज़ा है। इल्हाम की रिमझिम सांसों में महकती है, मुनाजात की कलियां सांसों में महकती है, मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगह है कि मदीने की फ़ज़ा है। इल्हाम की रिमझिम बावाज़ बुलंदतर सलवात। मोहम्मद, बहुत शुक्रिया ख्वाजा अली काज़िम साहब। आप
ثناخوانی کا بڑا نام بن چکے ہیں خیر سے، اور گزشتہ دنوں انہوں نے ایک کلام پڑھا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ خلوص سے کوئی ایک لفظ پڑھے تو وہ لفظ پوری دنیا تک پہنچتا ہے، اور علی کاظم کی آواز میں خلوص کا جو پیکر ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور قبلہ شیخ صاحبان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ثناخوانوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ ایک اور ثناخواں بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، کافی دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اب ہم ان کو زحمت دیتے ہیں۔ جناب شبیر اسدی صاحب، شبیر اسدی صاحب بھی بہت اچھے نعت خواں ہیں، اور کورو سے غالباً ان کا تعلق ہے، اور سوشل میڈیا کے توسط سے آپ ان کے نام سے اور ان کی آواز سے واقف ہیں۔ شبیر، اوورال کیسا لگ رہا ہے؟ روزے رکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں اچھا، ابھی آپ چھوٹے ہیں ماشاءاللہ سے بہت، کبھی سنت کے طور پر روزے رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں رکھتے جی چلے جی، بچے سچ بولتے ہیں، اور انہوں نے سچ ہی بولا ہے۔ کون سا کلام آج لے کر آئے ہیں؟ آپ کی آواز کو سننے کی بڑی لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے، کوئی خوبصورت سا کلام آپ یقیناً لے کر آئے ہوں گے۔ کلام کون سا ہے اور کمپوزیشن کس نے کی اس کی؟ کلام دیدار کے بنا نہ ہو یہ زندگی تمام، ماشاءاللہ، کمپوزیشن تو مجھے پتہ نہیں۔ چلیں فی الحال آپ کی ہی کمپوزیشن ہو گئی ہے۔ چلیں بسم اللہ جی، صلوات پڑھیں، نہیں، بار ماہر محمد بھائی وال ابھی سے محمد، بلند تر صلوات۔ اللہ بسم اللہ۔ دیدار کے بنا نہ ہو یہ زندگی تمام، آ جائے ایمان، بے چین دل میرا یہی کہتا ہے صبح و شام، آ جائے ایمان، تشریف لائیے مجھے بتائیے، تشریف لائیے یا مجھے بتائیے، دنیا کہ کس جگہ پہ ہے مولا تیرا قیام، آ جا یہ ایمان، دیدار کے بنا نہ ہو یہ زندگی تمام، آ جائیے ایمان، اس خیبر جدید کی آ کر تلے خبر، اس خیبر جدید کی آ کر تلے خبر، حیدر کی ذوالفقار کو اب کر کے بے نیام، آ جائیے امام، حیدر کی ذوالفقار کو اب کر کے بے نیام، آ جائیے ور محمد علی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت
आवाज़ है माशाल्लाह आपकी, और आपने बहुत खूबसूरत कलाम का भी इंतखाब किया। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। माह सियाम के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले का आज ये दूसरा प्रोग्राम है। बढ़ते हैं शेख साहिबान की जानिब जो काफ़ी देर से खामोश हैं, और एक बुनियादी नौयत का सवाल आप दोनों से करना चाहूँगा। कहा जाता है कि इस्लाम दीन फितरत है, फितरत में जो चीज़ें हैं वो यकीनन इस्लाम में है, तो रोज़ा भी यकीनन फितरत के एन मुताबिक होगा। क्या ज़रूरत पेश आई कि माह सियाम मुसलमानों पर वाजिब किया जाए? इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा दोनों अहबाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बहुत अहम सवाल है। इस्लाम दीन फितरत है, दीन मंतिक है। इस्लाम के तमाम तर जितने भी अहकामात अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के लिए वज़ा फरमाए हैं, उन तमाम अहकामात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ आपके लिए अंजुम भाई की। अल्लाह ताला ने जो पाक पैगंबर हमारे लिए हमारी हिदायत के लिए भेजा है, उनके ज़रिए से जितने भी अहकामात हम तक पहुँचाए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई फ़िलासफ़ी अल्लाह ताला ने ज़रूर रखी है। मैं एक मिसाल से आपको समझाऊंगा कि पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अगर आप अपने रूटीन में मस्जिद जा रहे हैं, तो जब मस्जिद में आप इंटर हो तो आप अपना राइट पाँव अंदर करें। क्यों? अल्लाह न करे अगर आपको कोई चक्कर आए या किसी इस तरह की कोई बीमारी आप पर लाहिक हो जाए, तो आप गिरेंगे मस्जिद में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। यानी आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में ये पता चलेगा कि फ़लाँ बंदा मस्जिद में मरा। इसी तरह जब आप टॉयलेट में जा रहे हैं तो फरमाया कि आप अपना लेफ़्ट पाँव अंदर करें। क्यों? अगर खुदा न करे आपको कोई चक्कर आए तो आप टॉयलेट में नहीं जाएंगे, आप बाहर गिरेंगे, यानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब नहीं होगी। तो जब अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला ने हर हुक्म के पीछे कोई ना कोई लॉजिक हमारे लिए रखी है। मैं इस लॉजिक को बयान करने के लिए खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे से और उनके फ़लसफ़े अहकाम का जो खुतबा था, उससे सहारा लेके इस फ़लसफ़े को मैं वाज़े कर दूँगा। एक तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा आप पर इसलिए फ़र्ज़ कर दिया गया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि इसके ज़रिए से आप तकवा का सामान फराहम कर सको, आप अहले तकवा में शामिल हो सको। अब हमारी जो बदकिस्मती है, हमने रोज़ा और उसका फ़लसफ़ा जो हमने समझा है वो ये समझा है कि इमसाक सुबह काजिब से लेकर शाम तक हम सिर्फ भूखे रहने को हम रोज़ा समझते हैं। ये रोज़े की सूरत है, ये रोज़ा नहीं है, ये रोज़े की एक शक्ल है। अगर आप अपने बदन के लिए कोई एनर्जी लेना चाह रहे हैं तो आप फूड लेते हैं, फूड में आप लुकमा बनाते हैं, अपने मुंह में लेते हैं। ये सारी क्या है? ये सारी उसकी शक्ल है। असल आपका जो मकसद है एनर्जी लेना है, एनर्जी लेना। इसी तरह से रोज़े का जो आप इमसाक कहते हैं कि आप सिर्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जिससे रोज़ा टूटे, कोई खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि वो सूरत रोज़ा में है लेकिन मकसद रोज़ा में नहीं है। मकसद रोज़ा का मतलब ये है कि वो स्पिरिचुअलिटी जो अल्लाह चाहता है, वो बुलंदी जिसे सच कहते हैं, जिसे अमानतदारी कहते हैं, जिसे सदाकत कहते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर अडॉप्ट करने का नाम असल में मकसद रोज़ा है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इरशाद फरमाया अहकाम रोज़ा बयान करते हुए, पहले तो ज़हरा मर्जिया ने इरशाद फरमाया वजाल सलाह, अल्लाह ने तुम पर नमाज इसलिए वाजिब किया तंजीहन अनिल किब्र, ताकि तुम तकब्बुर की बीमारी से दूर रहो। यानी दिन भर अगर आप इस फ़ख्र से चल रहे हो, सर उठा के चल रहे हो कि इस दुनिया में मेरे अंदर ताकत है, मेरे पास दौलत है, लेकिन जब आप मुसल्ले में जाके सजदा रेज हो जाओ, अपने आप को पोस्ट्रेट करो और आप इसी तरह से रुकू में आ जाओ, तो आपको पता चले कि सुपर पावर कहीं और है। ज़हरा मर्जिया ने इरशाद फरमाया वजाल सला तंजीहन अनिल किब्र, अल्लाह ने तुम पर नमाज इसलिए वाजिब किया है ताकि तुम तकब्बुर की बीमारी से दूर रहो। मैं रोज़े की बात बाद में करूंगा। ज़हरा मर्जिया ने फरमाया वजाल अल हज, अल्लाह ने आप पर हज इसलिए वाजिब किया है तशयीदन लिद्दीन, ताकि इसके ज़रिए से दीन की जड़ें मजबूत हों। मुसलमान जब आपस में इकट्ठे हों खाने काबा में तो वो दीन की बात करे, वो इस्लाम की बात करे। इसी तरह से ज़हरा मर्जिया ने फरमाया वजाल सोम, अल्लाह ने आप पर रोज़ा इसलिए वाजिब किया तस्बीतन लिल इखलास, ताकि इसके ज़रिए से इखलास की जड़ें मजबूत हों। जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया था लियस्तविल गनी वल फ़कीर, ताकि इस रोज़े के ज़रिए से फ़कीर और गनी बराबर हो जाए। ये वो हिडन इबादत है। नमाज हम पढ़ते हैं तो रियाकारी का कोई शाइबा मौजूद होता है,
کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. دنیا میں کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے اس میں ہماری انوالومنٹ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ریاکاری کا شائبہ اس میں موجود ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ہڈن عبادت ہے، یہ وہ مخفی عبادت ہے جو عبد اور معبود کے درمیان ہے. یا تو خالق جانتا ہے یا تو اس کا عبد جانتا ہے. اس لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا وجعل الصوم، اللہ نے تم پر روزہ اس لیے واجب کیا ہے تثبیتا للاخلاص، تاکہ اس کے ذریعے سے اخلاص کی جڑیں مضبوط ہوں. اور اخلاص انسان کی وہ معراج ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیات العالم بالانسان، اس کائنات کی قدر و قیمت اس وجہ سے ہے اس کے اندر ہم انسان بستے ہیں. یہ زمین کی قیمت، یہ سورج کی قیمت، یہ تمام تر ستاروں کی قیمت، یہ ساری جہان کی قیمت اس وجہ سے ہے کہ اس کائنات کے اندر میں اور آپ بستے ہیں. اگر اس کائنات کے محور سے میں اور آپ کو ہٹا دیا جائے تو یہ کائنات ڈی ویلیو ہو جائے گی. فرمایا کہ حیات العالمی بالانسان، اس کائنات کی قدر و قیمت اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر حضرت انسان بستا ہے. وحیات الانسانی بالعلم، اور اللہ تعالیٰ نے ابو البشر آدم کو فضیلت اس لیے دی کہ اس نے علم کا مظاہرہ کیا. وحیات الانسانی بالعلم، انسان کی قدر و قیمت اس وجہ سے ہے کہ وہ صاحب علم ہے. وحیات العلم بالعمل، علم کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک وہ عمل کے سانچے میں نہ ڈلے. اور ماہ رمضان میں آپ جتنے بھی اعمال کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، کوئی بھی عمل آپ انجام دیتے ہو تو اس کی قبولیت کی صرف ایک ہی سند ہے. وہ اس حدیث کے اندر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا وحیات العمل بالاخلاص، اور اگر عمل اخلاص کے سانچے میں نہ ڈلے تو پھر اس عمل کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. اس جملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زہرا مرضیہ نے ارشاد فرمایا وجعل الصوم، اللہ نے تم پر روزہ اس لیے واجب کر دیا. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تثبیتا للاخلاص، تاکہ اس کے ذریعے سے اخلاص کی جڑیں مضبوط ہوں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالق لم یزل ولا یزل نے اس ماہ مبارک رمضان کو اس لیے لوگوں پر فرض کیا تھا کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزار سکیں. خداوند عالم نے اس نظام کو چلانے کے لیے مختلف قسم کی فطرتیں بنائی ہے. اسی فطرت کے مطابق ہی انسان کو خلق کیا ہے. اور انسان کے اندر کبھی صحت بھی ہے تو کبھی بیماری بھی ہے. تو یہ روزہ انسان کی صحت کے لیے بہترین ہے. بہت سے لوگوں نے روزہ رکھنے کے بعد کہہ دیا کہ انسان فطرت کے مطابق تو بیمار بھی ہے اور صحت بھی، تو لہٰذا تجھے صحت ہونا زیادہ اہم ہے. ٹھیک. دوسری بات کہ شیخ صاحب کی بات کو اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک حدیث ہے کل الناس ہالکون، تمام کے تمام لوگ ہلاکت میں ہیں الا العالمون، سوائے عالم کے. تمام کے تمام ہلاکت میں. وَكُلُّ الْعَالِمُونَ حَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ، اور تمام کے تمام عالم بھی ہلاکت میں ہیں مگر جب تک وہ عمل نہ کرے. وَكُلُّ الْعَامِلُونَ حَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، اور تمام کے تمام عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں جب تک وہ اخلاص کریں. وَكُلُّ مُخْلِصٍ فِي خَطَرٍ عَظِيمٍ، اور کتنا ہے کہ جو بھی مخلص ہے وہ ایک ایسے دار پر کھڑے ہیں، معمولی آگے پیچھے ہو گیا تو چلا جائے گا. اور شیطان نے بھی یہی کہہ دیا قال فبعزتک، اے پروردگار تیرے عزت و جلالت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں تمہارے ہر بندے کو اغوا کروں گا الا عبادک المخلصون، جو تیرے مخلص بندے ہیں اسے نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جو بھی عمل ہے خداوند عالم نے ریاکاری کے عمل بھی ہو سکتے ہیں، دکھاوے کا بھی عمل ہو سکتے ہیں. خدا نے کہا میں نے تجھے خلق کیا، رزق دیا تو بغیر کسی کو نہ دکھانے کے لیے کیا نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے دیا، صرف اور صرف تو میرا بندہ ہے لہٰذا میں نے تجھے دیا. اب جب بھی تو عبادت کرو صرف میرے لیے ہو، بعد میں کسی کو اس میں. بس اخلاص کی ایک مثال اور یہ دے دوں کہ اگر کوئی شخص چھوٹا بچہ ماں اس پر اپنی جان نثار کرتی ہے، کرنے کے بعد جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی شادی کر لیتا ہے. شادی کرنے کے بعد اگر اس کے زیادہ سے زیادہ ہمسری اگر کیا ہو، بیوی کے ساتھ ہو، اس کے سے زیادہ اس پر اپنی جان فدا کر دی تھی، آج اس نے اپنی محبت میں کسی کو شامل کیا ہے. بس خالق لم یزل ولا یزل بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے تو اس محبت میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ میں نے جو تیرے رزق دیا ہے تو جو صرف خالصاً تجھے دیا ہے. اب جب تیرے عبادت ہو تو اس عبادت میں صرف میں ہوں.
تو لہٰذا خداوند نے رمضان میں ہی ہمیں اخلاص کو چیک کرنے کے لیے کہ کس حد تک مخلص ہے. ایک شخص تھا، کیونکہ مطلب مخلص ہونے سے فائدہ کیا ہوگا کہ خداوند عالم اس کے ساتھ ہوتا ہے. ایک شخص ہے، وہ غریب تھا، اس نے کہا یار میں غربت سے تنگ آ گیا ہوں، تو لہٰذا میں کسی طریقے سے کوئی سمندر سے موتی نکالوں گا تو امیر ہو جاؤں گا. غریب بھی تھا، ٹوٹا ہوا ایک پتیلا لیا اور وہ بڑے جی سمندر کی طرف، اور وہاں سے پانی نکالنا شروع کیا. اب پانی نکال رہے تو اس کی جو زوجہ تھی وہ بھی بوڑھی تھی. انہوں نے کہا یار کچھ کھا لو. نہیں جی، جب تک پانی سے ادھر سے کچھ تک نہیں نکلے گا، جب تک موتی نہیں نکلے گا میں نے رکنا نہیں. تو انہوں نے کوشش یہ کی، تو چھوٹی چھوٹی جو مچھلیاں ہیں وہ کم معصوم ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنی ملکہ سے کہہ دیا کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ پورا سمندر خالی کر کے موتی نکالنا چاہتا ہے، کہ کچھ ان کے حالات کو دیکھو کہ وہ حالت کیسے ہیں. تو کہا یار نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ وہ تھک جاتا ہے، بس صرف پانی ہی نکالنا. تو کہا واقعاً ہمیں کی خطرہ ہے، لہٰذا اسے موتی سے مطلب ہے اپنے موتیاں کچھ نکال کے اس کی پتیلے میں ڈال دو، یہ باہر چلا جائے گا، خطرہ بھی ٹل جائے گا، اس کا اپنا مقصد بھی حل ہو جائے گا. اب وہ چلا گیا. اب جب اس نے نیچے سے پانی نکال کے اگر پانی کو باہر پھینکا تو 8-10 موتیاں اسے باہر نظر آئے. تو کہا میرا کام حل ہو گیا. اس نے تمام موتیوں کو لیا. گھر جانے کے بعد اب جو چیزیں جس کے پاس نہ ہونا وہ سب چیزیں لینے کے بعد اس کے مقابل میں ان کے گھر کے قریب میں 12 ایک والد کے 12 بیٹے تھے. تم بانٹو نے یار ایک غریب آدمی جا کے اگر وہ موتی نکال سکتا ہم کیوں نہیں، ہم تو 12 ہیں، ہم سارے جوان بھی ہیں ماشاءاللہ سے، کڑیل جوان ہیں، نکلتے ہیں. انہوں نے اس کے مقابلے میں نکلے. وہاں سے نکلنے کے بعد ادھر پہنچے. انہوں نے اب مختلف 12 پتیلے ہیں جی، پانی نکال رہے ہیں. تو چھوٹی مچھلیاں پھر اپنی ملکہ سے کہتی ہیں کہ پہلا تو ایک شخص تھا، ابھی تو 12 ہیں. کہا ذرا دیکھو، بس یہ کبھی وہ تھک جاتے ہیں، ایک سگریٹ پی لیتے ہیں، کوئی وہاں سے بلی پیتے ہیں، کوئی کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بریانی کھا رہے ہیں، ایسے کریں. اب ہمیں نقصان نہیں ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو مچھلیوں نے ملکہ سے سوال کیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ پہلا ایک تھا، ایک بوڑھا تھا، اس سے ڈر کر آپ نے کہا موتیاں دے دو. اب یہ 12 نے کہا سمندر اسی جگہ پہ جمع ہوتا ہے جہاں پر گہرا ہو، وہاں سے نہیں. اب یہ نکال کے ادھر رہے گا تو پھر ادھر آئے گا. تو پھر اس سے کیوں ڈرا؟ کہا اس لیے ڈرا کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ آیا تھا، اور اخلاص کے ساتھ خدا ہوتا ہے. اگر خدا جس کے ساتھ ہو تو سمندر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو لہٰذا مجھے خوف اس بات پہ تھا، اس وجہ سے. ابھی یہ ان کے مقابلے میں آیا ہے اور کبھی ان کے ساتھ کوئی اخلاص نہیں ہے. جب ان کے پاس عمل میں کوئی اخلاص نہ ہو خدا بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو پروردگار ہم جو بھی عمل کرے اخلاص اور خلوصۃ للہ کے لیے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان اللہ. قبلہ شیخ صاحب بہت مفصل آپ نے اس سوال پر دونوں نے گفتگو فرمائی ہے. آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کے سلسلے کو، اور چونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہوتا جا رہا ہے، گھر میں یقیناً مزے مزے کے پکوان پک رہے ہوں گے. اور آج ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اینگرو فوڈز کے مینیجر محمد حسین صاحب نے خصوصی گفٹس ہیمپرز بھجوائے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور ساتھ ساتھ سپانسرز کا تذکرہ شیخ صاحب مجھے کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. کراکرم ریزیڈینشیا جو کہ ہمارے مین سپانسرز ہیں، سنگم شادی ہال. ہمارے آج کے پروگرام کے جو سپانسر ہیں وہ سنگم شادی ہال اور کراکرم ریزیڈینشیا ہیں. اس کے علاوہ آج ہمارے سیٹنگ پارٹنرز ہیں شاہی دربار، اور اس کے علاوہ برادر علی نوری صاحب کا بھی خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ وہ بھی ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اسکردو ٹی وی کی ٹیم کا تذکرہ بھی لازمی طور پر کرنا چاہوں گا. جناب قاسم بٹ صاحب، ذیشان مہدی صاحب، نجم الحسن سید صاحب، منظور صاحب، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے احباب کے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے ہیں. روزے کی حالت میں فدا ساکی صاحب کا ذکر آج ہم کرنا بھول چکے تھے. فدا ساکی صاحب کے ذکر کے بنا پروگرام ہمارا ادھورا رہتا ہے، چونکہ جب ہم نے پہلا سٹیپ لیا تھا اسکردو ٹی وی نے تو یہ پہلے حضرت تھے جنہوں نے ہمارے حکم پر لبیک کہا، اور یہ سلسلہ آج چل پڑا ہے. مطلب یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس پودے کی آبیاری فدا ساکی صاحب نے کی، ساکی جیمز کے مالک فدا ساکی صاحب، بلکہ کیمرے میں دکھا بھی نے، بہت اچھے سوشل ورکر ہیں. خاص طور پر ایجوکیشنل سیکٹر میں ان کی بڑی قربانیاں ہیں فدا ساکی صاحب کی. اور میں نجم صاحب کچھ غالباً روزہ لگا ہوا ہے، میں نے نجم اپنا کیمرہ گھمانے کی بات کی تھی فدا ساکی صاحب کی طرف، لیکن نجم صاحب روزے سے ہیں تو کبھی کبھار کیمرہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. بہت شکر گزار ہیں ہم فدا ساکی صاحب کے. اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا اپنے بڑے بھائی کھاچو بشارت صاحب کا، جو ہم وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان تمام نعت خوانوں کی سرپرستی کرتے ہیں. اور اسکردو ٹی وی کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں کاچو صاحب کی سرپرستی ہمیں لازمی طور پر
رہتی ہے، شامل حال رہتی ہے. سعید سراج صاحب کافی لیٹ ہو گئے اور آج روزے سے ہیں غالباً، حالت یہی بتا رہی ہے. آپ روزے سے ہیں؟ نہیں آج سو رہے تھے؟ نہیں میں اسکول کا کام زیادہ تھا؟ نہیں میں ٹیوشن کے لیے گیا تھا تو چلیں جی ماشاء اللہ، پڑھائی بھی بہت ضروری ہے، پڑھائی کرنا بھی عبادت ہے. اور کہا جاتا ہے جب بچے اسکول جاتے ہیں تو فرشتے جو اپنے پر بچھاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو یہ بھی عین عبادت ہے، بہت ضروری امر ہے، بلکہ پڑھائی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے. تو ایک کلام آپ سنائیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب عذرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کے نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہے زمین پر اتنے شدائی کہ بس یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ سید سراج رضوی، بہت خوبصورت کلام آپ نے سنایا اور آپ پروگرام کے آخری مراحل ہیں. ایک بار پھر بڑھتے ہیں نعت خوانوں کی جانب. ایک مشترکہ کلام ہمارے نعت خوان دوستوں نے تیار کیا ہے. معظم علی مرزا جو ہے
لیڈ کر رہے ہیں پورے اس نعت خوانوں کے دستے کو، اور گزشتہ دنوں بھی انہوں نے ایک خوبصورت کلام سنایا تمام دوستوں نے، تمام احباب نے مل کر، کیونکہ سب کی آوازیں اچھی ہیں اور بہت ساری آوازیں ایک ساتھ مل جائیں تو یقیناً ایک شاہکار تخلیق پاتا ہے، اور یہی شاہکار ابھی یہ ہمارے جوان جو ہیں سنانے جا رہے ہیں۔ معظم علی مرزا صاحب، یقیناً آپ نے بہت مختصر وقت میں اس کی تیاری کی ہے۔ دونوں شیخ صاحبان سے گزارش کروں گا اس چیئر پہ تشریف لے جائیں تاکہ نعت خوان یہاں پر شیخ صاحبان مشکل سے اپنی چیئر چھوڑتے ہیں۔ چلیں جی، بسم اللہ۔ پر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ مبارک 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 مبارک، کہہ دو قرآن سے لوری سنائے، آج عالم میں شبیر آئے، کہہ دو قرآن سے لوری سنائے، آج عالم میں شبیر آئے، آ کے جبریل جھولا جھلائے، آج عالم میں شبیر آئے، کہہ دو قرآن سے لوری سنائے، آج عالم میں شبیر آئے، کون سمجھے بھلا اس کی عظمت، ناز اٹھاتی ہے جس کی مشیت، جس کا جھولا جھلائے رسالت، جس کی منزل ہے دوش نبوت، جو پیمبر کو ناقہ بنائے، جو پیمبر کو ناقہ بنائے، کہہ دو قرآن سے لوری سنائے، آج عالم میں شبیر آئے، کون سمجھے بھلا اس کی عظمت، ناز اٹھاتی ہے جس کی مشیت، جس کا جھولا جھلائے رسالت، جس کی منزل ہے دوش نبوت، جو پیمبر کو ناقہ بنائے، جو پیمبر کو ناقہ بنائے، کہہ دو قرآن سے لوری سنائے، آج عالم میں شبیر آئے، آ کے جبریل جھولا جھلائے، آج عالم میں شبیر آئے، کوئی منزل کوئی راستہ ہو، عزم و ہمت ہو، صبر و رضا ہو، عرش ہو خانہ کبریا ہو، وہ مدینہ ہو یا کربلا ہو، تیرے جلووں میں سب جگمگائے، تیرے جلووں میں سب جگمگائے، دو قرآن سے لوری سنائے، آج عالم میں شبیر آئے، آ کے جبریل جھولا جھلائے، آج عالم میں شبیر آئے، جو کہ معراج ہے بندگی کی، جس نے عزت رکھی ہے نبی کی، جس نے عزت رکھی ہے نبی کی، مر کے خیرات دی زندگی کی،
آبرو رہ گئی آدمی کی، کوئی کیسے اسے بھول جائے، کوئی کیسے اسے بھول جائے، کہہ دو قرآن سے لوری سنائے، آج عالم میں شبیر آئے، آ کے جبریل جھولا جھلائے، آج عالم میں شبیر آئے، مبارک 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 مبارک، کون سمجھے بھلا اس کی عظمت، ناز اٹھاتی ہے جس کی مشیت، جس کا جھولا جھلائے رسالت، جس کی منزل ہے دوش نبوت، جو پیمبر کو ناقہ بنائے، جو پیمبر کو ناقہ بنائے، کہہ دو قرآن سے لوری سنائے، آج عالم میں شبیر آئے، آکے جبریل جھولا جھلائے، آج عالم میں شبیر آئے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام، آپ سب کی آوازوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور تاثیر جو آپ سب کی آواز میں ہے اسے برقرار رکھے، اور اسی سلسلے کو ہم تھوڑا سا آگے برقرار رکھیں گے۔ علی کاظم صاحب گزشتہ دنوں آپ کو بہت زیادہ سنا گیا، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے قاسم بٹ صاحب کے توسط سے پتہ چلا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے خصوصی طور پر آپ کو مدعو کیا، اور کل علی کاظم جا رہے ہیں اسلام آباد۔ ہماری نیک تمنائیں علی کاظم کے لیے، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو نجی چینلز ہیں وہ چاہتے ہیں علی کاظم ان کے پروگرام میں ہو، ان کی آواز جو ہے ان کے پروگرام میں گونجے، اور ساتھ ساتھ جو سب سے اہم میسج تھا وہ ہمارے وزارتی کے نامور ثبوت جی ایم سکندر صاحب کا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے براہ راست بات بھی کی علی کاظم سے، انہوں نے کہا یہ بلتستان میں چھپا ہوا ایک عظیم ہیرا ہے، اور یقیناً اس ہیرے کی ہم سب کو قدر کرنی ہے۔ ایک کلام کی فرمائش ہے دوستوں کی جانب سے، میں چاہوں گا جاتے جاتے آپ کوئی کلام سنائیں دوستوں کو۔ بواز بلندر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی صلوات پڑھیں ایک بار پھر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ بار دیگر سلوات۔ دین کی زندگی حسین حسین، دین کی زندگی حسین حسین، دین کی زندگی حسین حسین، اختیار نبی اختیار نبی حسین حسین، دین کی زندگی دین کی زندگی حسین حسین، میری دشمن ہے اس لیے دنیا، میری دشمن ہے اس لیے دنیا، تجھے ہے دوستی تجھے ہے دوستی حسین حسین، دین کی زندگی حسین دین کی زندگی حسین حسین، بولا قرآن مجھے پڑھو تم سب، بولا قرآن مجھے پڑھو تم سب، ہے تلاوت میری ہے تلاوت میری حسین حسین، دین کی زندگی حسین حسین، دین کی زندگی
بس یہ دو لفظ بخشوائیں گے، بس یہ دو لفظ بخشوائیں گے، یا علی علی یا علی علی حسین حسین دین کی زندگی حسین حسین دین کی زندگی حسین حسین، میرا ایمان ہے مرزا و خواجہ، میرا ایمان ہے مرزا و خواجہ، دیتے ہیں شاعری دیتے ہیں شاعری حسین حسین دین کی زندگی حسین حسین دین کی زندگی حسین حسین، اختیار نبی اختیار نبی حسین حسین دین کی زندگی حسین حسین دین کی زندگی حسین حسین، بآواز بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب علی کاظم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز کو سلامت رکھے۔ اب پروگرام کے سلسلے کو یہیں پر ہم نے اختتام کرنا ہے۔ آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے اسپانسرز کا میں شکر گزار ہوں، خاص طور پر کراکرم ریزیڈینشیا، سنگم شادی ہال، شاہی دیوان، ہوٹل سمٹ اور شاہی دربار، اور اس کے علاوہ ہمارے دوست علی نوری اور جتنے بھی ہمارے ویل ویشرز ہیں ان سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، اور خاص طور پر ڈاکٹر صابر حسین وزیری صاحب، آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں بلتستان یونیورسٹی شعبہ ایجوکیشن کے، آپ کے ہم شکر گزار ہیں، اور باقی جتنے بھی ہمارے ثناخوان دوست ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ گفٹ ہیمپر کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اینگرو فوڈس کی جانب سے ہمارے دوستوں کے لیے گفٹ ہیمپرز آئے ہیں، محمد حسین صاحب، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور پروگرام کو یہیں پر میں سمیٹتا ہوں، اور دعا یقیناً چونکہ افطار کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہے تو استاد ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نیر عباس صاحب کلام پڑھیں گے، اور یہی سے ہمارے پروگرام کا اختتام بھی ہوگا۔ اور خاص طور پر تیری نسبت کا شرف کر گیا ممتاز، مجھے اس کلام کی فرمائش بھی بہت سارے دوستوں نے کی ہے، تو یہیں پر محمد علی انجم کو اجازت دیجیے، پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تیری نسبت کا شرف کر گیا ممتاز مجھے، تیری نسبت کا شرف کر گیا ممتاز مجھے، ورنہ کر دیتا زمانہ نظر انداز مجھے، تیری نسبت تیری آواز پہ کچھ ایسے کہا ہے لبیک، تیری آواز پہ کچھ ایسے کہا ہے لبیک، اب سنائی نہیں دیتی کوئی آواز مجھے، ورنہ کر دیتا زمانہ نظر انداز مجھے، تیری نسبت کا شرف کر گیا ممتاز مجھے۔